سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سر محفل سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، تصور میں تیری ہر شے میں بک جاؤں مدینے میں، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیری ہر شے پہ نظریں یوں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پہ سودا سر بازار ہو جائے، پڑھنے تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں
تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات اعلیٰ میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات اعلیٰ میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، قابل توجہ شعر، تجھے منظور ہے پردہ مجھے پاسے ادب ورنہ، تجھے منظور ہے پردہ مجھے پاسے ادب ورنہ، میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے، تجھے منظور بے پردہ نہیں ہونا، تجھے یہ منظور نہیں کہ میں بے پردہ ہوں، تو مجھے بھی یہ پاس ادب ہے ورنہ، تجھے منظور ہے پردہ مجھے پاس ادب ورنہ،
تجھے منظور ہے پردہ مجھے پاسے ادب ورنہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں میں جب چاہوں جہاں چاہوں میں جب چاہوں جہاں چاہوں سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے جب چاہوں جہاں چاہوں میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے میں جب چاہوں تیرا دیدار ہو جائے حبیب اس حال سے اب تر بھی حال زار ہو جائے حبیب اس حال سے اب تر بھی حال زار ہو جائے جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے میں جب چاہوں جہاں چاہوں میں جب چاہوں جہاں چاہوں میں جب چاہوں جہاں چاہوں جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے میں جب ہے خود جا کر خریدار وہاں پر بک جاتے ہیں خود جا کر خریدار وہاں پر سج دج کچھ ایسی ہے بازار مدینہ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے سرے محفل نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے
جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے تجھے منظور ہے پردہ مجھے پاسے ادب ورنہ تجھے منظور ہے پردہ مجھے پاسے ادب ورنہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے مقطع حبیب اس حال سے اب تر بھی حال زار ہو جائے جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات اعلیٰ میں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات اعلیٰ میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے میرا عشق رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں میں جب چاہوں تیرا میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار اس کرم کے قابل نہ تھا اس کرم کے قابل نہ تھا یہ تو حضور کی بندہ پروری ہے اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں یہ تو حضور کی بندہ پروری ہے اس کرم کے کہاں تھا قابل اس کرم کے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل یہ تو حضور کی بندہ پروری ہے یہ تو حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے
اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ تو حضور کی بندہ پروری ہے، اس کرم کے کہاں تھا قابل، اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ تو حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں جب چاہوں جہاں چاہوں میں جب چاہوں جہاں چاہوں جڑا میں عرض کیتی ہے نا، میں اپنے دل دی کفیت ہے تے شعر ہے لکھیا کسی اور نے میں، لیکن چونکہ کفیت میری بن گئی۔ ایک دفعہ میں چند دن پہلا کیا لوگ ایک ہفتہ یا 1.5 ہفتہ پہلا دی گل ہے کہ میں موٹر وے تے چڑھیا، موٹر وے تے چڑھ دیا، ڈرائیونگ میں آپ کر رہا سا، ڈرائیو کردیں میرے ذہن چ شعر آ گیا تے میں فیصلہ کیتا کہ میں ضرور دوستاں نوں سنانا۔ اس کرم کے کہاں تھا قابل، اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ تو حضور کی بندہ پروری ہے۔ غالباً 2 تو 2.5 گھنٹے سفر سی، 2-2.5 گھنٹے شعر میرے ذہن چ رہا اور میری زبان تے رہا۔ اس کرم کے کہاں تھا قابل، اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ تو حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی۔ بات میں جب چاہوں جہاں چاہوں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اب تک۔ اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ تو حضور کی بندہ پروری ہے، یہ تو حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں جب چاہوں جہاں چاہوں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین ناظرین سامعین توڑے سامنے میں سورۃ القمر آیت 1 ادھی تلاوت کی تھی ہے، ادھا ترجمہ ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا، اور چاند پھٹ گیا۔ میرا چونکہ جڑا موضوع ہے اج وہ معجزہ شق القمر، معجزہ شق القمر۔ ماشاءاللہ جس طرح کہ الحمدللہ بڑا اللہ دا احسان عظیم ہے کہ اے جڑی رات گزری ہے شب معراج دی رات سی، تو میرے دوستاں نے، میرے ساتھیاں نے، میرے محبین نے، پیار کرنے والے جڑے نے میرے با اجداد دے نال، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نال عشق رکھنے والے، انہوں نے ساری رات جاگ کے تو میرے نبی دی بارگاہ چ رو کے دعاواں بھی منگیاں ہون گیاں، میرا یقین ہے، تے اپنا جناب والا عبادت بھی کیتی ہوئے گی، نفل پڑھے ہون گے تے اپنے رب نو راضی کرنے دی کوشش کیتی ہوئے گی۔ اللہ پاک نے انہاں دی عبادت نو ضرور قبول کر لیا ہوئے گا، میرا ایمان ہے کہ پھر اس تو بعد دوستان نے رات ساری عبادت کی تھی، کسی نے قرآن پڑھیا، کسی نے نعت خوانی کی تھی، کسی نے میرے نبی دا ذکر کیتا، کسی نے میرے نبی دے معراج دا ذکر کیتا، میرے نبی دیاں صفتاں تے میرے نبی دی سیرت بیان کی تھی۔ ہاں جی المختصر کہ صبح جناب اعلیٰ سحری تو پہلا اپنا جناب اعلیٰ سحری دا ٹائم جس ویلے اٹھے نے تو اٹھ کے روزہ رکھیا، اللہ نے اس روزے دا بھی اجر دینا ہے تے اللہ نے جڑی رات عبادت کی تھی او دا بھی اجر عطا کرنا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ کدی کسی دی محنت نہیں رکھدا، اللہ ہر بندہ جڑا محنت کردا او دی محنت انہوں واپس دیندا وے۔ میرا خدا بڑا غفور رحیم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے تے بڑا کریم ہے، وہ کسی دی محنت نہیں رکھدا۔ جس شخص نے 27 رجب
معراج شریف کی رات گزری ہے، اس رات انہیں نفل پڑھے، نفل پڑھ کے جناب اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ گڑ گڑا کے رویا، جو منگیا میرے رب نے صدقہ نبی پاک دا ضرور انہوں عطا کرنا ہے، صدقہ نبی پاک دا انہوں ضرور عطا کرنا میں، اور امید اس تے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خوشی، یعنی کہ سنیاں دے خوشی دا دن ہے کہ ساڑھے نبی نو معراج ہوئی، خوشی دا دن ہے، معراج جڑا نا سنیاں واسطے خوشی دا دن ہے، جس طرح کہ مرض کی تھی معراج تے میرے آقا علیہ السلام نو 32 تو 34 ہوئے نے، کئیاں نے 32 لکھیا، کئیاں نے 34 لکھیا ہے، بہرحال او جڑے معراج نے نا اسی انہاں نال بھی اتفاق کرنے، اسی انہاں معراج نو بھی مننے ہاں، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو او روحانی معراج ہوئے نے، پر اسی سنی اس معراج نو بھی مننے ہاں جڑا میرے آقا نو جسمانی ہویا ہے، جڑا میرے آقا نو جسمانی معراج ہویا، اسی اس معراج نو بھی مننے ہاں، یاد رکھیو واحد فرد سنی ہے جڑا اس معراج نو جسمانی مندا وے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں چونکہ عرض کرنا چاہنا سا کہ معجزہ شق القمر، قیامت قریب ہے، قیامت دی گھڑی قریب آ پہنچی، تو پھر کی ہویا اور چاند پھٹ گیا، اور چاند پھٹ گیا۔ میں عرض کرنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نو دعوت عام کرن تو روک دے سن کافر، یعنی کہندے سن کہ تسی دعوت نہ دو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کفار تے مشرکین مکے دے وچ پوری طرح پریشان کر دے رہے، میرے آقا علیہ السلام نو یہی کہندے رہے کہ تسی جڑا اپنا کھلے عام تبلیغ نہ کرو، کھلے عام اعلان نہ کرو، ساڑھے خداواں دی مخالفت نہ کرو، ساڑھے خداواں نو برا پلا نہ کہو، تسی میرے خدا ساڑھے جڑے پرانے جڑا ساڑھا پرانا دین ہے باؤ اجداد دا انہوں نے تسی غلط کہندے ہو تے تسی اپنا نواں دین لے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نواں دین نہیں بلکہ اصل دین ہے، یہ نواں دین نہیں بلکہ اصل دین ہے، مایا جڑا پیچھا جو دین سی وہ غلط تے جھوٹا سی، وہ جھوٹا دین سی، اے جڑا دین ہے نا اصل دین اے وے جدی میں پیا تبلیغ کرنا، جدی میں پیا تبلیغ کر رہا ہاں۔ یہ وچ سارے جنہاں دے میں نام لاواں گا، ابو جیل، ابو لہب، یعنی کہ جنہیں بھی شیطان سن سارے کٹھے ہو گئے تے کہنے لگے ساڈا ایک جگری یار ہے جڑا یمن چ رہندا ہے، ساڈا ایک جگری یار ہے جڑا یمن چ رہندا ہے جدا نام حبیب ہے، کی نام دا ابو جیل دا وہ جگری یار سی، انہیں کیا گل لے کہ اس طرح کریے کہ انہوں بلائیے تے بلا کے انہوں گل کریے کہ ساڑھے جڑے پیو دادے دا دین سی نا انہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے محمد نے نا یہ ساڑھا جڑا پتیجہ ہے یہ ساڑھے دین نو پیچھا کردہ تے اپنے دین نوے دین نو اگے لینا چاہتا ہے، تے لہذا لگدا وے کہ یہ کول علم ہے کیڑا جادو دا علم ہے، اس طرح دیاں گلاں باتاں کرنیاں لوکاں نے شروع کر دیتیاں، جہالت دے جڑے لوگ سن سارے کٹھے ہوئے باپ، جہالت دے باپ کٹھے ہو کے تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف پروپوگنڈا کرنا شروع کرتا، حبیب یمنی نو سنیا بھیجیا، پیغام بھیجیا تے کہن لگے کہ ساڈا جڑا مکے دے وچ جڑا نام حال کوئی نہیں ہوں، تو آ تے آ کے دا کچھ کر، او دے کول چونکہ علم ہی بڑا سی، او دے کول علم ہی بڑا سی، انہیں آکھیا جی جیڑا محمد ہے نا یہ لوکاں دے اوتے جادو کرنا شروع کر دیتا، جدے تے جادو کردا وے اودے تے جادو چل جاندا، او دا ہو جاندا، ساڈے کولوں نکل جاندا۔ حبیب یمنی 12 سواریاں دے نال کتاباں چ لکھیا ہے، سیرتاں چ لکھیا ہے، روایات دے اندر آندا ہے کہ حبیب یمنی حبیب 12 سواریاں دے اوتے بیٹھ کے آیا مکے دے اندر، جدو مکے پہنچیا، مکے پہنچ کے تے جناب اعلیٰ انہیں پوچھا نے کہا دسو تو صحیح منو ملاؤ تو صحیح اس محمد دے نال جدے متعلق تسی پہ کہل کہندے ہو کہ وہ جادوگر ہے، وہ جادو چلاندا ہے، اپنے دین دا چرچا کردا ہے، ساڈے دین نو مٹان دی کوشش کر رہا ہے، ساڈے جڑے اجداد دا دین ہے انہوں ختم کرن تے تلیا ہویا ہے تے اپنے نویں دین نو عام کردا پیا ہے، تسی منو اس محمد نال ملاؤ۔ ابو جہل اگوں دی ودیا تے کہن لگا پہلا گل تے سن، ملی بعد چوں، ملی بعد چوں، انہیں کہا سب تو پہلا گل ہے کہ ابو بکر دا ساتھی ہے، ابو بکر دا ساتھی ہے، جدو انہیں اعلان کیتا نا سب تو پہلا او دی بیعت کرنے والا ہی ابو بکر ہے، جڑا او دا یار ہے، جڑا نال رہندا رہا ہے، میں اجے نہ جاویں، انہیں کہا چل پھر اس طرح کرو منو ملائی دیو، سامنا کرا دیو، انہیں کہا نا ایک عمر سی ساڑھے کول جڑا بڑا جوان تے بڑا جناب اللہ شرطہ تے جناب اللہ پھرتیلا اور دلیر اور بہادر ساڑھے چو سوئی، اسی انہوں عمر نو انہوں نے قتل دے منصوبہ بنایا سی، قتل کرنے واسطے انہوں بھیجیا، بلکہ وہ تون لین دی بجائے اپنی تون دے آیا،
ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਾਲ ਤਪਦੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੇ। फरमाया जे अखां दी गल करना ना ते अखां नाल तू वेख नहीं सकता, और जिन्हें अखां नाल उन्होंने वेख्या ना वो ओदा ही हो गया। माया बिलाल ने अखां नाल वेख्या सी, बिलाल ने अखां नाल वेख्या सी, सिर्फ उन्हें एक बारी वेख्या, मुड़ के तपदियां रेतां ते भी उन्हें वेखदा रह गया, पत्थरां ते भी उन्हें वेखदा रह गया। अगर उन्हें कोड़े पैंदे सन ते ओदा ही नाम लैंदा सी ते उन्हें ही वेखदा रह गया। आख्या चलो मैनू किसी सामना तो कराओ ना, किते मैनू मिलाओ तो सही। जिन्हें वेख्या तुसीं आंदे वो भी ओदा हो जांदा, जेड़ा ओदे कोल जांदा ओदा हो जांदा, जेड़ा हाथ मिलांदा ओदा हो जांदा, और जिन्नू कोल बिठांदा ओदा हो जांदा। पर मैनू भी ते कोल ओदे बिठाओ ना, मैं भी ताकि ओदे नाल कोई सवाल करा, कोई गल करा, बात करा, ताकि मैनू भी पता चले। मैं कहा चलो ये सारे काम हुंदे ने, और जादू जमीन ते चलदा, आसमान ते नहीं चलदा। हबीब यमनी कहने लगा जादू आसमान ते नहीं चलता, जमीन ते चलता वे, लिहाजा चलो कट्ठे हो सारे ते जाके पूछ ले, जे जादूगर होया ते जनाबेला पता चल जाएगा। जमीन तो जादू चलता है, आसमान ते नहीं चलेगा। असी गल ही कोई ऐसी करांगे जिदे ते जादू ही ना चले। कट हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सदीक ने पीछे, हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे पीछे ने, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजातुल कुबरा मेरे आका दी कंध दे पीछे ने, ते अबू बकर नाल ने। तीन शख्सियतां आईयां मैदान दे अंदर, ते हबीब यमनी खड़ा सामने, ते कहन लगा मैं तुहाडे नाल एक सवाल करना चाहना वां, सवाल करने वास्ते आया वां। पता चलिया कि तुसीं लोकां ते जादू करदे हो, तुसीं अपने इलम दे जरिए लोकां नूं अपना बना लैंदे हो, अपने इलम दे जरिए तुसीं लोकां दे उत्ते जाल पा लैंदे हो। पर मैं वेखण आया वां कि तुहाडा इलम किन्ना काम करदा वे, तुसीं किड्डे क वड्डे इलम रखदे हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए ते फरमान लगे हबीब यमनी मैं ते तेरे दिल दीयां गल्लां भी जानना वा। हबीब यमनी मैं ते तेरे दिल दीयां गल्लां भी जानना वा, तू ते मेरे इलम दीयां गल्लां करना वे। सुन तेरा जिहड़ा कोई सवाल है, 10 सवाल दस। कहन लगा असीं चाहते हैं कि तुसीं चंद नूं 2 टोटे करो, शकुल कमर। फरमाया तुसीं चंद दे 2 टोटे करो, पर इस तरह नहीं, सब तो पहला इशारा सूरज नूं करो, सूरज गरूब हो जावे, फिर चंद तलू होवे तो फिर तुसी इशारा करो, चंद नूं 2 टोटे करो, एक टोटा जमीन ते आवे, एक आसमानां ते रवे, फिर जिहड़ा जमीन ते आवे वो फिर वापस जावे, जिहड़ा उत्थे वे फिर वापस आवे। फरमाया इवें दा तबादला करके फिर चंद नूं जोड़ के भी विखाओ, फिर चंद नूं जोड़ के भी विखाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, अबू बकर ने थोड़ा जा मिठा जा मुस्कुराया, फरमाया बस ये फंस गए। माया अच्छा फिर जब मैं एवें कर दिया तो फिर की करोगे? फरमाया सुने फिर तेरा कलमा पढ़ लांगे, सुने फिर तेरा असी कलमा पढ़ लांगे। शक्कुल कमर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरज वाले वेख्या, सूरज छुप गया। सूरज उच्ची बोल। जदों हबीब यमनी ने गल कही ना, अगे तो सूरज मेरे नबी वाल नहीं सी इन्ना वेंदा, लेकिन उस दिन मेरे नबी वाल वेखना शुरू कर दिता सूरज ने। पुछ क्यों? सूरज ने इस वास्ते वेखना शुरू कर दिता, मैनू सोने दा हुक्म होए तो मैं फटाफट ही छुप जा। वो इंतजार चे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद नूं अपना सूरज वाल वेख्या तो सूरज
چھپ گیا، چند نکل آیا، میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا، ذرا ٹھہر جا دوستا، دیکھ توجہ کر، میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا، چند دو ٹوٹے ہو گیا، ادھا ٹوٹا پہاڑ تے آ گیا، ادھا آسمانہ تے رہ گیا، میرے نبی نے جڑا پہاڑ تے آیا انہوں اشارہ کیتا، وہ آسمان تے چلا گیا، جڑا آسمان تے سی انہوں اشارہ کیتا تے تھلے آ گیا، میرے نبی نے ونڈ ایویں کیتی، دواں نو اگے پیچھے کر کے بلا کے اس پہاڑ دے اوتے پھر اشارہ کیتا، جڑ جا، چن جڑ گیا، چن جڑ گیا۔ توجہ توجہ، منو ایتھے کہنے دیو، ایتھے بے اختیار کہنے دیو کہ توجہ نال جس نبی دی انگلی چ انی طاقت ہے، جس نبی دی فنگر دے وچ انی طاقت ہے، وہ چن نو اشارہ کرے، چن دو ٹوٹے ہو جاوے، او دی انگلی دی انی طاقت ہے، او دے ہاتھ دی کنی طاقت ہوے گی، او دے ہاتھ دی انی طاقت ہے، او دے بازو دی کنی ہوے گی، او جی دے بازو چ انی طاقت ہے، او دے اپنے آپ چ کنی ہوے گی۔ جدے محبوب دی انگلی چھ انی طاقت ہے کہ اشارہ کرے چند دو ٹوٹے ہو جاوے، جس محبوب دی انگلی چھ انی طاقت ہے، اس محبوب دے ہاتھ وچ کنی طاقت ہوے گی، جس محبوب دے ہاتھ وچ انی طاقت ہے او دے بازو چ کنی ہوے گی، اور جدے بازو چ انی طاقت ہوے گی او دے پورے جسم چ کنی طاقت ہوے گی۔ توجہ، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ بولو اچھی بولو، فیصلہ ہو گیا۔ لوگ آندے نے قیامت حشر کسی نے کسی نو نہیں پوچھنا، ٹھیک ہے بھائی، نہیں پوچھنا، نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا، میں نہ ٹھیک ہے، نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا، بالکل ٹھیک ہے، اس گالنا اتفاق کیتا جا سکتا ہے کہ نفسہ نفسی دا عالم ہے، نفسہ نفسی دا ماں پتر نو نہیں سانبے گی، پیو پتر نو نہیں سانبے گا، تی ماں نو نہیں سانبے گی، ماں تی نو نہیں سانبے گی، پتہ چلیا واقعی نفسہ نفسی دا عالم، لیکن اے انہاں واسطے نے جڑے سرکار دے امتی نہیں۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، تو قیامت کا نقشہ بدل جائے گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے،
کر کالی کملی وہ آ جائیں گے تو قیامت کا نقشہ بدل جائے گا. اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. میں گلاں کری جاندے ڈرائی جاندے نے ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ماننے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اگلی بھی گل سن پھر. اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے تو قیامت کا نقشہ بدل جائے گا. اس کرم کے کہاں تھا قابل اس کرم کے کہاں تھا قابل یہ تو حضور کی بندہ پروری ہے یہ تو حضور کی بندہ پروری ہے یہ تو سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے دیکھو میں نے گل یاد آ گئی کسی نو بندہ بلاوے مدد واسطے بلاوے نا کسی نو تے جے نہ آوے تے پھر کی ہوندا ہے جو دکھ ہوندا نا تکلیف ہوندی ہے یار ایک بندے نو اسے پکاریا لیکن میرے آقا ملجا ماوا میرے آقا نے فرمایا جتھے دل کرے جدوں دل کرے منو یاد کرو جدوں بلاؤ گے میں آ جاواں گا سونا ایڈا لجپال ہے سونا ایڈا لجپال ہے کہ جدوں بلائیے سونے ادوں آ جائے فرمایا جتھے تیرا دل کرے منو آواز دے میں آواں گا اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے جدو میرے سونے نے آنا نا میرے سونے نے تے قیامت دا نقشہ بدل جانا ہاں جی قیامت دا نقشہ ہی بدل جانا میں اس واسطے جدو سونے دے آن نال انہاں کچھ بدل جانا تے گناہگاراں دی بھی بخشش ہو جانی حبیب یمنی پہ ویندا تے کہندا اچھا چن بھی ٹوٹ گیا ہاں جی چن بھی ٹوٹ گیا ادھا بھی ہو گیا پہاڑ تے بھی آ گیا ہاں جی ادھا اتے رہا جڑا اتے سی پھر تھلے آیا تھلا اتے گیا پھر تھلے والا اتے جا کے واپس دونے چن جڑ گئے تے بڑا پریشان ہویا تے کہن لگا گالے وے سمانا تے جادو نہیں چلدا جو میں سنیا ہے نا او غلط ہے اے نبی سچا ہے صحیح ہے اے نبی سونا سچا ہے تے صحیح ہے جدو اینی گل حبیب یمنی نے ویکھی نا تے ویکھ کے فوراً گھوڑے سواری تو تھلے اتریا تے اتر کے نا سرکار دے کول نیڑے جو ہویا تے کہن لگا ایک گل رہ گئی ہے
ایک گل رہ گئی ہے. میرے آقا نے فرمایا کیوں ایک گل کیوں رہ گئی؟ جڑی گل تیرے دل وچ نا وہ میں جاننا وا، میں جاننا وا. فرمایا اچھا میں جا چلا جا واپس اپنے گھر، جو تیرے دل دی تمنا سی نا وہ میں دعا بھی کر چھڑیے پوری بھی کر چھڑیے، وہ دے واسطے دعا بھی کر چھڑیے تے پوری بھی کر چھڑیے. آکھیا اچھا تے سرکار منو کلمہ تے پڑھاؤ. میرے آقا نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے آقا نے حبیب یمنی نو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا. حبیب یمنی واپس آیا. جدو گھر واپس آیا دروازہ کھٹکھٹایا تے سب تو پہلا جڑی بچی او دی بیمار سی اٹھ کے باہر نہیں سی آ سکتی، او میرے نبی او اپنے نبی دا صدقہ انہیں آ کے دروازہ کھولیا تے جناب اعلیٰ حبیب یمنی پریشان ہو گیا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ تہل جائے گا. ٹیشو پڑا ٹیشو اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. جیڑی بچی اٹھ کے بہ نہیں سی سکتی چل نہیں سی سکتی اٹھ کے باہر آئی بوہا کھولیا تے باپ نے ویکھ کے تے پریشان ہو گیا. انہاں کہا پتر تو کیڑی دوائی ایسی کھادی ہے جدے نال تو تندرست ہو گئی ہے؟ انہیں آکھا ابا دوائی جڑا ہے نا وہ نہ پوچھ کیڑی کھادی ہے، جڑا طبیباں دا بھی طبیب ہے، جڑا طبیباں دا بھی طبیب ہے وہ آیا سی میرے کول. میں کون آیا سی؟ میں جدا کلمہ تو پڑھ کے آیا سی، جدا کلمہ ہو نہیں تو پڑھ کے آیا ہاں. منو دسو انہوں علم غیب کیویں آکھیا حاضر و ناظر کیویں نہ مناں گے کہ ایک جگہ حبیب یمنی نو کلمہ پہ پڑھا رہے میرے آقا تے دوجی جگہ بیٹی نو پڑھا رہے ہیں. حبیب یمنی دی بیٹی نو میرے آقا کلمہ پڑھا رہے. انہوں پھر حاضر و ناظر کنوں آکھاں گے منو نہیں سمجھ آندی. ایک جگہ تے سرکار کھڑے نے تے پڑھا دوواں نو رہے نے. بچیاں دے جنہیں تینوں کلمہ پڑھایا نا وہی سونا نبی منو کلمہ پڑھا گیا تے نالے دستے شفقت پھر گیا. اللہ نے منو شفا دے دیتی. منو نہیں پتا حاضر و ناظر کنوں آندے نے. اچھا میرے نبی نے جدو فرمایا نا منو پتا تیرے دل دیاں گلاں دا تے منو علم غیب میں نا علم غیب پھر آندے کنوں نے. جدو آقا نے فرمایا نا اے حبیب یمنی میں تیرے دل دیاں بھی جاننا وا، میں تیرے دل دی بھی جاننا. پہلی تو اپنا شکل کمر دے بارش کہ چند نو دو ٹوٹے کرو تے اے تو میرے اگے سوال کیتا تے دوجا تیرے دل دا سوال سی وہ اے سی کہ میری بچی بیمار ہے وہ دے واسطے دعا کرو اللہ نو شفا دے دے. میں تے تیرے دلاں دیاں بھی جاننا. جیڑا سونا نبی دلاں دیاں بھی جاندا ہوئے، جیڑا سونا نبی وہ دلاں دیاں بھی جاندا ہوئے. وہ جان دینے دلاں دی بولی، وہ جان دینے دلاں دی بولی، وہ جان دینے دلاں دی بولی، وہ جان دینے دلاں دی بولی. پتا
پھر کافرہ نے کہا کہ چاند دے 2 ٹوٹے تے اسی ویکھے نے نا، کسی اور ملک والے نے تے نہیں ویکھے، چاند دے 2 ٹوٹے تے اسی صرف ویکھے نے، اور تے نہیں کسی نے ویکھے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو جڑے ملک چ کوئی آندا ہوئے گا وہ اگر دسے گا ہی چاند دے 2 ٹوٹے ہوندے ویکھے تے ہی مان لیں گے، اسی مان لیں گے۔ مختلف ملکاں چ لوگ آئے، مختلف ملکاں چوں لوگ آئے، میں تفصیل چ نہیں جان چاہتا، مختصر کر لگا۔ مختلف ملکاں دے وچوں لوگ آئے تے آ کے لوکاں نے اے مکے دے اندر پوچھیا، انہوں نے کہا یار تسی چند ٹوٹدا ویکھیا؟ انہوں نے کہا جی ٹوٹا ہی ساڈے ملک چ، انہوں نے کہا جی سانوں تے ایویں لگا ساڈے ملک چ ٹوٹا، اسی چند ٹوٹا ویکھیا، کئیاں جگہ تو شہادتاں ملیاں، البتہ کہ ہندوستان دا ایک بادشاہ سی جڑا غیر مسلم سی، انہیں بھی چند ٹوٹدا ویکھیا۔ ایک شہادت نہیں کہی، جو پتہ چلے انہوں نے کہا جی یہ سچا نبی ہے، اسی جھوٹا، یہ سچا نبی ہے، یہ دا دین حق ہے، سچ ہے، یہ سونا نبی ہے، یہ سونا نبی ہے، یہ دا دین سونا، یہ آپ سونا، لہذا اسی جھوٹے ہیں، ساڈا دین جھوٹا ہے، اسی جھوٹے، ساڈا دین جھوٹا، ساڈے خدا جھوٹے، یہ دا خدا بھی سچا، یہ دا دین بھی سچا، یہ دا کلام بھی سچا۔ خوش رہو اہل چمن، ہم مسافر الوداع، زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔